اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے فکر کی، کبھی اس بارے میں ہم متفکر ہوئے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہمارے جینے کا غرض کیا ہے؟ ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کی۔ جی ناظرین کرام، ہم نے کبھی اس پر توجہ نہ کی، بلکہ ہم تو اپنے بچپن سے لے کر جوان ہو گئے، اپنی جوانی کے ایام میں، اپنے نشہ میں، اپنی مغن میں، اپنی فکر میں، اپنے من کے مطابق جی رہے ہیں اور جیتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہمیں بڑھاپا بھی آنا ہے۔ ہم بڑھاپا کو پار کریں گے اور پھر ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر جب ہم جائیں گے تو قبر ہم سے کیا کہے گی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے میرے اندر آنے والے، تجھے مجھ سے کس چیز نے غافل کر رکھا تھا؟ تجھے مجھ سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے اندر مٹی ہی مٹی ہے؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے اندر کیڑے ہی کیڑے ہیں؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ جی ناظرین کرام، ذرا سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ آج رات آپ سو جائیں اور کل صبح اس دنیا میں نہیں بلکہ سیدھے میدان محشر میں آپ کی آنکھ اٹھے، یعنی آپ کو موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے۔ زمین پھٹ چکی ہے، قبریں کھل چکی ہیں، کروڑوں انسان حیران و پریشان کھڑے ہیں، ہر آنکھ خوف سے بھری ہوئی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، سورج ہمارے سروں کے بالکل قریب ہے، پسینہ کسی کے ٹخنوں تک تو کسی کے گھٹنوں تک اور کسی کے منہ تک پہنچ چکا ہے۔ ہر شخص صرف ایک ہی فکر میں ہے، آج میرا کیا بنے گا، آج میرا کیا حال ہوگا، آج میرے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ سب لوگ اسی فکر میں ہے۔ پھر اچانک ایک فرشتہ بلند آواز سے آپ کا نام پکارتا ہے کہ اے فلاں بن فلاں، اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی آپ کے قدم کانپنے لگتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ کوئی دنیاوی طاقت، کوئی آپ کا دوست وہاں پر کام نہ آئے گا۔ وہاں پر آپ کا کوئی دوست نہیں رہے گا، آپ کا کوئی محب نہیں رہے گا، کوئی رشتہ دار نہیں رہے گا۔ وہاں صرف جو کام آئے گا وہ آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے، وہاں صرف جو آئے گا کام وہ آپ کی نیکیاں کام آئیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر شخص کے لیے بندے کو اس وقت تک آگے قدم نہیں اٹھانے دے گا جب تک اللہ اس سے 3 سوال نہیں فرما لے گا۔ وہ کیا ہے؟ ذرا سنیے گا۔ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جو زندگی دی تھی وہ زندگی تو نے کہاں گزاری؟ آپ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہوگی، آپ پھر اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی زندگی، بچپن، جوانی، گناہ، نیکیاں، سب کچھ یہ سب آپ کے سامنے ہوں گے۔ ذرا سوچو اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کے لیے؟ پھر دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کس کام میں گزاری، کس کام میں گزار کر کے تم اپنی جوانی آئے ہو؟ ذرا سوچو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ارے وہ جوانی جو زبانی ہماری نماز میں بھی لگ سکتی تھی، وہ جوانی جس سے ہم نیکیاں کر سکتے تھے، گناہوں سے بچ سکتے تھے، ذرا سوچو ہم نے تو جوانی کے لیے عیش و عشرت عیاشی میں گزار دی۔ بتاؤ کیا سوال کا ہم جواب دیں گے؟ ہم سے کیا جواب بن پڑے گا؟ اور پھر تیسرا سوال اللہ فرمائے گا، جو میں نے تجھے مال دیا تھا وہ مال تو نے کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا، اور تو نے جو رزق کمایا وہ کس طریقے سے کمایا؟ ذرا سوچو ہم نے کبھی توجہ کی اس بات پر؟ کبھی ہم نے دھیان دیا، کبھی غور کیا کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق ہم کھا لے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مال کی سبب سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں؟ ہم نے غور کیا کہ اس مال کو ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کہیں ناجائز کام پر تو خرچ نہیں کر رہے ہیں، کہیں کسی پر ظلم و زیادتی کے لیے تو خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، یا اللہ رب العزت ہم سے یہ 3 سوال فرمائے گا۔ اگر ہم نے زندگی کو درست طریقے سے نہیں گزارا کہ عیش و عشرت عیاش و گناہ میں ہماری زندگی گزرتی رہی تو اس رب کریم کے لیے ہم کل بروز قیامت کیا جواب دیں گے؟ ہم کس طریقے سے اس رب کے سامنے اپنی زبان کو کھول سکیں گے؟ وہ رب جب کہے گا اے میرے بندے میں نے تجھے جو زندگی دی اس طریقے سے گزار کے آیا، آؤ ہماری
ہماری زندگی تو آج گزر رہی ہے دنیا کی عیش و عشرت میں گزر رہی ہے، گھومنے پھرنے میں گزر رہی ہے، نمازوں سے ہم دور ہیں، ذکر و اذکار سے ہم دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے، صدقہ و خیرات سے، روزہ و نماز سے، ہر نیکی سے ہم دور ہیں۔ بتائیے ہم کس طریقے سے اس سوال کا جواب دیں گے؟ اور جو مال ہم کما رہے ہیں اس میں بھی ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ارے ہماری تو صرف چاہت یہ ہے، چاہے حلال طریقہ ہو چاہے حرام ہو، ہر طریقے سے ہمارے پاس بس مال آ جائے، بس مال آ جائے، مال اکٹھا کر لے۔ یہ نہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حق بھائی کا ہے یا رشتہ دار کا ہے، یا کس کا حق مارا جا رہا ہے کس کا نہیں مارا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے بھی یا نہیں بھی ہے۔ ہم بس مال جمع کرنے کی ہی سوچ میں، مال جمع کرنے کی ہی فکر میں کسی بھی طریقے کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ذرا سوچو، اس رب کریم نے اگر سوال کیا کہ میرے بندے تو نے رزق کس طریقے سے کمایا، مال و دولت کس طریقے سے کمایا، تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ اور پھر اس مال کے صرف کرنے کے تعلق سے، خرچ کرنے کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ میرے بندے کس طریقے سے تو نے اس مال کو خرچ کیا۔ ذرا سوچو، آج ہم غور و فکر کر رہے ہیں اپنے مال کو خرچ کرنے میں، کہیں ناجائز جگہ تو خرچ نہیں کر رہے ہیں کہ جوا میں، شراب میں، حرام خوری میں تو ہم اس مال کو خرچ نہیں کر رہے ہیں، اس رزق کو خرچ نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے لیے کل آخرت کے دن زوال کا سبب بن جائے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے گرفتاری ہو جائے، ہم جہنم میں چلے جائیں۔ اس لیے بھائی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین زندگی، بہترین عمر، بہترین رزق اور رزق حلال اللہ ہمیں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔